ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اینکل سپرین ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اینکل سپرین ہوتا کیا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اینکل سپرین ٹریٹمنٹ۔ دوستو، ہمارے پاؤں کے اوپر جب ہم کچھ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا کہیں کوئی ایسا رننگ کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، جیسے ٹرین کی پٹڑیاں ہو گئیں یا کوئی موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھنے لگے، اترنے لگے، یا کہیں پر کوئی سٹیپ ہے یہاں سے ہم نے گزرنا ہے، تو اس وقت ہمارے پاؤں کا جب بیلنس ٹھیک نہیں رہتا تو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو مروڑا آ جاتا ہے، جس کو موچ آنا کہتے ہیں۔ اینکل سپرین اسی کو کہتے ہیں۔ اگر زیادہ شدید قسم کی چوٹ لگ جائے تو فریکچر ہو سکتا ہے، اگر کم چوٹ لگے تو یہ اینکل سپرین ہوتا ہے، یعنی پاؤں کی موچ آ جانا۔ وہاں پر جو اس کی ہیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ جگہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر سویلنگ کا بھی چانس ہوتا ہے کہ وہاں پر انفلامیشن ہو جائے۔ جب آپ اس کو موو کریں گے، ہلائیں گے، تو وہ درد کرے گا۔ آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ، یہ تو ہوگی اس کی سمٹمز، اور اس کی آپ نے ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے۔ ٹریٹمنٹ اس کی یہ ہوگی کہ آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے، اس کو زیادہ موو نہیں کرنا، حرکت نہیں دینی۔ اس کے اوپر آپ نے گرمائش نہیں دینی، اس کو گرم نہیں کرنا، گرم ٹکور نہیں کرنی۔ آپ نے برف ڈھونڈ لینی ہے یا کوئی ٹھنڈی چیز جو یخ ٹھنڈی ہو، وہ آپ نے اس کے اوپر لگانی شروع کر دینی ہے۔ اگر برف یا کوئی یخ ٹھنڈی چیز نہ ملے تو آپ کے پاس اگر باڈی سپرے ہے یا ایئر فریشر جو ہوتا ہے وہ ہے، تو وہ اس کے اوپر آپ نے اس کی سپرے کر دینی ہے، وہ بھی اس جگہ کو کول کر دے گا۔ یہ آپ نے کیوں کرنا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں کرنا ہے۔ دیکھیں، جب ہم اس کو ہیٹ دیں گے، گرم کریں گے، تو جو ہماری امیونٹی ہوتی ہے، ہمارے سیل جو ہوتے ہیں جس نے باڈی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، دفاعی نظام جس نے جسم کے اندر مربوط کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہوتا ہے، وہ سیلز اس طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر ریڈنس بھی ہو جاتی ہے، انفلاممیشن بھی ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر پین بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہی ہم نے روکنی ہے۔ جب ہم وہاں پر ٹکور کریں گے، اس کا ٹیمپریچر جو ہوگا وہ ریڈیوس کریں گے، یعنی اس کا درجہ حرارت جو ہوگا، اس کی گرمائش ہوگی، وہ کم کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ ہمارے وہ سیلز جو اس طرف بھاگ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ دوسرا جو سپرے کا بتایا وہ بھی یہی کام کرے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ دینا، جو آپ کے پاس صاف کپڑا ہو اس کو لپیٹ دینا ہے کہ تا دیر وہ ٹھنڈک وہاں پر موجود رہے، کہ وہ جو موسمی ہمارا ٹیمپریچر ہوتا ہے، انر یا آؤٹر ہوتا ہے، یعنی کمرے کے اندر کا یا باہر کا یا گاڑی کے اندر کا باہر کا، وہ اس پر اثر انداز جلدی نہ ہو سکے، تا دیر تک وہ ٹھنڈک رہے وہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، پہلا تو آپ نے کام کر لیا کہ اس کے اوپر برف کی ٹکور کرنی ہے، آپ نے گرم ہیٹ نہیں اس کو دینی۔ اگر برف کوئی ٹکور یا کوئی ٹھنڈی یک چیز آپ کو نہیں مل رہی تو پھر آپ نے اس کے اوپر باڈی سپرے یا ایئر ریفریشر جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر سپرے کر دینی تاکہ ٹھنڈک رہے۔ کپڑا لپیٹ دینا ہے تا دیر اس کو ٹھنڈک رہے، اس کا درجہ حرارت نہ بڑھے۔ چوتھا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ باڈی کے لیول سے اس کو آپ نے اونچا کر دینا ہے، یعنی اس کا بھی یہی مقصد ہوگا کہ جو بلڈ فلو ہے وہ اس کی طرف زیادہ نہ جائے۔ یہ آپ نے چیزیں کرنی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، اس کو خیال رکھیں۔ پاؤں کی موچ آپ کی بہت ہی جلد ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، ود آؤٹ ٹریٹمنٹ، ود آؤٹ میڈیسن، ود آؤٹ کوئی انجیکشن وغیرہ یا کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگی۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔